نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم نے اب تک قرآن مجید کی ابتدائی 3 سوروں یعنی سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تفسیر کی، اور تفسیر کے ذریعے دین کی بنیادی اصول، ایمان کی حقیقت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی کو سمجھا۔ یعنی ان سوروں نے ہمیں یہ سکھایا کہ بندگی کیا ہے، اطاعت کیا ہے، اور ایک مومن کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ جیسے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا کہ اصل ہدایت صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی سے مدد مانگنی ہے۔ پھر سورہ بقرہ میں ہدایت کی جو عملی اصول ہیں، جیسے کہ عبادات ہیں، معاملات ہیں، حلال اور حرام ہیں، اور ایک مسلمان کی زندگی کے بنیادی احکام بیان ہوئے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران میں ایمان کو مضبوط کیا گیا، اہل کتاب سے گفتگو ہوئی، صبر، توکل، اللہ پر اعتماد اور حق پر ثابت قدم رہنے کی تعلیم دی گئی۔ یعنی دیکھا جائے تو ان سوروں میں پہلے ہدایت کا راستہ بتایا گیا، پھر مسلمانوں کی انفرادی، مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کی بنیاد رکھی گئی، اور پھر ایمان میں مضبوط پیدا کیا گیا ان کے۔ لیکن اب قرآن ہمیں ایک ایسے مرحلے میں داخل کرتا ہے جہاں صرف عقیدہ اور عبادت ہی نہیں، بلکہ معاشرت، تعلقات ہیں، حقوق ہیں، ذمہ داریاں ہیں، وہ تمام اس کی زیر بحث آتی ہیں، اور وہ ہے سورہ نساء۔ جیسے کہ نام ہی اپنے اندر ایک پیغام رکھتا ہے کہ یہ وہ سورہ ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ اسلام صرف مسجد کے تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ گھر، خاندان، معاشرہ اور ہر تعلق میں عدل و انصاف قائم کرنا بھی دین کا حصہ ہے۔ تو سورہ نساء جو ہے وہ 4 نمبر پہ آتی ہے اس کا سورہ، اور سورہ نساء میں 24 رکوع ہیں، 176 آیات ہیں، اور سورہ نساء مدنی ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور نساء عربی زبان میں عورتوں کو نساء کہتے ہیں، اور اس سورہ میں بکثرت وہ احکام بیان کیے گئے ہیں جن کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے، اس لیے اسے سورہ نساء کہتے ہیں۔ تو یہ سورہ جو ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ایک عورت کا مقام کیا ہے، یتیموں کے حقوق کیا ہیں، وراثت کا نظام کیسے قائم ہوتا ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، خاندانی زندگی کے اصول کیا ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عدل اور تقوی کے بغیر کوئی معاشرہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یعنی پہلے ایمان اور ہدایت کی بنیاد مضبوط کی گئی، پھر اس مضبوط بنیاد پر ایک پاکیزہ بیلنسڈ اسلامی معاشرہ قائم کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے اس میں، کیونکہ اس میں ایک مرکزی پیغام ہے کہ معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں رحمت، ذمہ داریاں اور حقوق کی ادائیگی پر کس طرح قائم رہتے ہیں۔ کیونکہ اگر گھر کا نظام درست ہو، وراثت انصاف سے تقسیم ہو، اور جو یتیم ہیں، عورتوں کے حقوق اگر محفوظ ہوں، اور تمام معاملات دیانتداری کے ساتھ ہوں، تو ہر خاندان اور پورا معاشرہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ کیونکہ آج کے دور میں جہاں خاندان ٹوٹ رہے ہیں، حقوق پامال ہو رہے ہیں، اور انصاف کمزور پڑ رہا ہے، تو سورہ نساء ہمیں ایک مکمل اسلامی معاشرتی نظام عطا کرتی ہے۔ تو یہ سورہ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے نا کہ اگر ہم واقعی اللہ کے بندے ہیں تو ہمیں اپنے گھروں میں، اپنے رشتوں میں، اپنے فیصلوں میں بھی اللہ کے حکم کو نافذ کرنا ہوگا۔ تو یہ صرف ایک تفسیر نہیں بلکہ اپنی زندگیوں کا آئینہ دیکھنے کا موقع دیتی۔ تو ہمیں اپنے گھروں اور اپنے معاشرے کی اصلاح کرنی چاہیے، کمزوروں کے حقوق ادا کریں، اپنی زندگیوں کا عدل اور انصاف کے ساتھ تقوی کے مطابق اس کو ڈھالنا ہے، اور یہ محسوس کریں کہ یہ سورج صرف معاملات کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہماری سوچ، ہمارے معاملات میں ہمارے رویوں کو بدلنے کے لیے نازل ہوئی ہے، صرف معلومات کے لیے نہیں ہے۔ تو ہمیں نیت کریں کہ ہم اس سورہ کو صرف سنیں گے نہیں بلکہ سمجھیں گے، محسوس کریں گے، اور اپنے زندگیوں میں نافذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی، اس سے ہدایت لینے کی، اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی و لکم قرآن العظیم۔ آمین یا رب العالمین۔